اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میں امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ پاک کے فضل کرم سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مشکلات سے محفوظ رکھے، کسی کو کبھی کوئی مشکلات کا سامنا نہ پیش آئے۔ لیکن آج جو میں وظیفہ لے کر آئی ہوں، یہ زندگی میں آپ یقین کریں یہ کامیابیوں کا ایک پیکر ہے۔ پورا کا پورا یہ جو آج کا وظیفہ ہے، یہ کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میرا بھی آزمودہ ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا یہ آزمودہ وظیفہ ہے۔ اور ابھی بھی مجھے کوئی مشکل کام ہوتا ہے، کوئی بھی مشکل پریشانی پیش آتی ہے اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے اور میرے حق میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر کر کے عطا کر دے، تو اللہ تعالیٰ کو میں یہ وظیفے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتی ہوں اور ریکویسٹ اس وظیفے کے ساتھ کرتی ہوں۔ اس وظیفے کی میں کسی کو بھی گارنٹی دے سکتی ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ اس میں نہ کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ تو اس کو 12 کے حصے کا بھی وظیفہ اس کو کہتے ہیں، یا 12 کے عدد کا وظیفہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ امید ہے کہ بہت سے لوگوں کو کچھ اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ 12 کے عدد کا وظیفہ کون سا والا بتانے لگی ہوں۔ جی، آج کا جو وظیفہ ہے وہ یا بدیو کا وظیفہ ہے۔ یا بدیو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا بدیو کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ سے پیدا کرنے والا، نئے سرے سے پیدا کرنے والا، پھر سے پیدا کرنے والا۔ اس کو کسی بھی طریقے سے آپ لے سکتے ہیں۔ تو اس کو آپ نے کرنا کیسے ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اپنے مصلے کے اوپر ہی بیٹھے رہنا ہے، تسبیح اپنے ہاتھ میں آپ نے لے لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 12 دفعہ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یا کوئی سا بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو درود پاک پڑھنا آتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 1200 دفعہ تسبیح کے اوپر کاؤنٹ کر کے یا کاؤنٹر کے اوپر کاؤنٹ کر کے آپ نے 1200 دفعہ ایک آیت ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور وہ آیت یہ ہے: یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ اس کو اچھی طرح سے سن لیجئے اور اس کو یاد کر لیجئے۔ اس آیت کو آپ نے 1200 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر سے آپ نے 12 دفعہ ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا جو آپ نے پہلے پڑھا تھا، درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اور پھر ایک دن کا آپ کا کام کمپلیٹ ہوا۔ اسی طرح پھر دوسرے دن اور پھر تیسرے دن، اور آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے اس کو 12 دن تک۔ اور 12 دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ ان 12 دنوں کے اندر ہی آپ کا کام ہو جائے، یا پھر آپ وظیفہ کمپلیٹ کر لیں تب کام ہو جائے، یا تیسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا لیٹ ہو جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے بہتری ہوتی ہے، کیونکہ اتنا اسٹرانگ وظیفہ کرنے کے بعد بھی جو آپ کو اللہ تعالیٰ کچھ دینے میں دیر کر رہے ہوتے ہیں، تو سمجھ لو کہ آپ کو جو آپ مانگ رہے ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ تو اپنے وظیفوں کے اوپر، اپنی دعاؤں کے اوپر جو کچھ آپ پڑھتے ہیں، خلوص نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ ان کے اوپر یقین رکھیں۔ اس وظیفے سے مجھے بہت پیار ہے، بہت سٹرونگ وظیفہ ہے یہ، اپنی بات بنوا، اور اللہ تعالیٰ جہاں سے وسیلے نہیں بھی ہوتے وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کو یا بدیو کا واسطہ دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نئے سرے سے پیدا کرنے والے، نئے سرے سے بنانے والے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے آپ کو وہ وسیلے بنا کے آپ کو عطا کر دیتا ہے۔
تو آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ لگاؤ رکھیں۔ اور آپ کو اپنی ویڈیو میں آپ کو یہ ضرور ایک بات بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا صرف واسطہ وظیفوں کا واسطہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کا بھی واسطہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ پاک ہیں، پیارے اللہ پاک ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی بندگی کا بھی اظہار کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کبھی کبھار آپ بغیر مانگے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا کریں تو بھی اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے۔ اور آج میں آپ کے ساتھ ایک اور بات شیئر کروں گی۔ آپ اپنے منہ سے کچھ نہ بھی کہیں تو صرف آنسوں کی زبان، ہاتھ آپ نے اٹھائے ہوئے ہوں اور اوپر سے آپ کے ہاتھ آنسوں سے گیلے ہو جائیں، تو وہ دعا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آنسوں کی دعا جو آپ مانگتے ہیں، جس دعا میں آپ کے آنسو نکل آتے ہیں، وہ دعا تو سیدھی تیر کی طرح جاتی ہے اور وہ تیر کی طرح ہی قبول ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ دعا مانگیں، خلوص دل کے ساتھ دعا مانگیں، تہجد میں دعا مانگیں، فجر میں، ظہر میں، کسی بھی نماز کے بعد آپ دعا مانگتے ہیں تو اپنے آنسوں کو بچائیں مت۔ کبھی کبھی آپ آنسوں کے ساتھ بھی دعا مانگیں، اور پھر اللہ تعالیٰ، کیونکہ روتے بچے کو تو ماں کبھی بھی نہیں چھوڑتی۔ جو بچہ روتا ہے، تڑپتا ہے، ہاں تو ماں کا تو دل ماں کا ہی ہوتا ہے، وہ تو نہیں چاہتی کہ میرا بچہ روئے، اور اس کو وہ عطا کر دیتی ہے جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے۔ اس کے سامنے اگر آپ ایک آنسو بہائیں گے یا آنسو کی برسات کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو قبول نہیں بھی کریں گے وہ بھی قبول کر لیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرو اور اس کو شیئر کرو، اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دو تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام۔